آپ سے آخری لمحے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ میرے بھائی کوئی وصیت؟ کہا بیٹا کوفے والوں سے بچ کے رہنا، ان کے دغے سے بچ کے رہنا۔ لمحے بیت گئے، 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، تخت نشین ہو گیا تھا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے لیے بیعت کر لیں، اور اس نے مدینے کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا، اور خط کا مضمون یہ تھا کہ امام حسین کو بلاؤ اور میرے لیے بیعت لو، اور اگر وہ بیعت نہیں دیتے تو اس خط کے جواب کے ساتھ ان کا سر بھیج دو۔ ولید بن عتبہ محب اہل بیت تھا، اس نے رات کی کافی تاریکی کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا۔ حضرت امام حسین نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اس وقت گورنر کا بلانا خیر نہیں، صبح جائیں گے۔ آپ فرمایا نہیں میں بھی جاتا ہوں۔ کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم باہر کھڑے ہو جانا دارالامارت کے، اگر میں آواز دوں تو تم دوارے پھلانگ کے اندر آ جانا۔ ولید بن عتبہ کے پاس امام حسین پہنچے، آپ نے کہا کہ سناؤ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خط ہے جو یزید نے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبح بتاؤں گا۔ ولید بن عتبہ نے کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین پلٹنے لگے تو مروان بن حکم جو پاس بیٹھا ہوا تھا گورنر کے، کہنے لگا یہ چلے گئے تو دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے، اب موقع ہے، اب ان کو پکڑ لو اور ان سے زبردستی بیعت لے لو۔ یہ بات حضرت امام حسین کے کانوں میں پڑی، آپ پلٹے، نیام سے تلوار نکالی، حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے کہے، تاریخ کے اوراق کے اندر وہ جملے محفوظ ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ انا معدن الرسالہ و مہبط الوحی و مختلف الملائکہ، میں وہ ہوں جس کے گھر میں جبریل آتا تھا، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے۔ وَيَزِيدُ بْنُ الْمُعَاوِيَةِ رَجُلٌ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قَاتِلُ النَّفْسِ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ وَمِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ، کہا اور یزید شرابی ہے، یزید مسلمانوں کا قاتل ہے، یزید فاسق مولن ہے، اے امیر میرے جیسا شخص چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ بات کہی، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ بھی چاقو چوبند ہو گئے۔ اس نے کہا حضور آپ جائیے۔ مروان مشورے دیتا رہا، لیکن حضرت امام حسین کو گورنر مدینہ نے کہا کہ آپ جائیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پلٹے۔ حضرت امام حسین کی ہمشیرہ سیدہ زینب انتظار کر رہی تھی بھائی کا۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا حالات بگڑ گئے، اب ہمارا مدینے میں رہنا محال ہے، صبح سحری سے قبل شہر مدینہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر، ورنہ ہمارے خون سے نبی کا حرم لالا زار بنے گا۔ حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی مشاورت سے یہ فیصلہ کر لیا۔ کجاوے کسے جانے لگے، سامان تیار ہو گیا۔ حضرت محمد بن حنفیہ کو کہا کہ تم یہاں رہو اور تم خبر پہنچانا کہ پیچھے کیا ماجرے ہوتے ہیں، اور مکے کی طرف میں سفر کر رہا ہوں۔ کہانی لمبی ہو رہی ہے اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پھر کس طرح شہر مدینہ چھوڑا ہوگا۔ حاجی جاتے ہیں 8 دن اور 8 دن کے بعد مدینہ چھوڑتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے۔ وہ کیا کسی حاجی کو لوگ مبارک دے رہے تھے، اس نے کہا تھا مبارک دے رہے ہو دوستو حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو، میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ جو 8 دن مدینہ رہتا ہے اس سے مدینہ چھوڑا نہیں جاتا، جس کی ولادت مدینے میں ہوئی، جو کھیلتا تھا تو مدینے کی گلیوں میں، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اس حسین کو مدینہ چھوڑنا قیامت ہوگی۔ شہر مدینہ چھوڑا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ پہنچے، وہاں رمضان گزرا، حالات وہاں بھی بگڑتے گئے، مسلسل خط آتے رہے کوفے سے،
کہانی طویل ہے. 8 ذوالحج کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کی طرف عازم سفر ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تمہیں شہید کیا جائے گا، آپ اگر ضرور جاتے ہیں تو ان بچوں کو چھوڑ دیں. حضرت امام حسین فرماتے میرے غم گسارو، میرے پیارو مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، لوگوں تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. کہا مجھے جانا ہوگا. 8 ذوالحج کو لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اور کعبہ دلہن کی طرح سنورا ہوا ہے، طواف کرنے والوں کا جھرمٹ ہے، حاجی حج کرنے آ رہے ہیں. لیکن حضرت امام حمام کسی اور حج کی تیاری کر رہے ہیں. کسی نے کہا حج تو کر جائیں، اتنی مرتبہ مدینے سے پیدل چل کے آئے اور آج تو مکہ المکرمہ میں موجود ہے. کہا پیچھے ہٹو، جو حج میں کرنے جا رہا ہوں وہ انوکھا ہوگا، وہ نرالا ہوگا. تم بھی طواف کرو گے، میں بھی طواف کروں گا. تم طواف کعبۃ اللہ کا کرو گے اور میں خیموں کا طواف کروں گا. ایک حج تمہارا ہے، ایک حج میرا ہے. تم بوسے لوگے کس کے حجر اسود کے، میں اپنے فرزند کا منہ چوموں گا. لوگوں ایک طواف تمہارا ہوگا، ایک طواف میرا ہوگا. تم آب زمزم پیو گے، میں پیاسا رہوں گا. اور تم کبھی صفا پہ کبھی مروہ پہ دوڑو گے، میں کبھی علی اکبر کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی میں قاسم کی لاش اٹھانے جاؤں گا، کبھی اون محمد کے تڑپتے ہوئے لاشوں کو اٹھانے جاؤں گا. لوگوں ایک حج تمہارا بھی ہے، ایک حج میرا بھی ہے. جب تم حج کر لو گے تمہاری سائی مکمل ہو جائے گی تو تم سر مڈا کے احرام کھول دو گے، اور جب میری سائی مکمل ہو جائے گی تو میں سر کٹا کے احرام کھول دوں گا. تم سفید احرام پہنو گے، میں سرخ احرام پہنوں گا. اور وہ حج قیامت تک کے آنے والے حجوں کی آبرو ہوگا. حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. کربلا کی تپتی ہوئی ریگزار میں حضرت امام حسین نے جبر و ظلم کے خلاف جس قوت سے کھڑے ہو کر عظیمت کی داستان رقم کی. 10 محرم کا دن تھا، جمعے کا یوم سعید تھا. بھیچ کربلا کے میدان میں دوپہر کے وقت جب نبی کا خاندان اجڑ رہا تھا، ایک ایک کلی اس چمن کی کٹ رہی تھی. 72 افراد 22,000 کے لشکر جرار کے مقابلے میں کھڑے تھے. وہ یزید جس نے اس کے علاوہ بھی بڑے جرم کیے، جس نے جو ہے وہ 1700 صحابہ کو مکہ المکرمہ میں شہید کیا، جس نے 700 حفاظ کرام کو شہید کیا، جس نے حضرت ابو سعید خضری کی داڑھی نوچ لی، جس نے مدینے کے اندر مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے، جس نے جو ہے وہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہونے دی، وہ یزید آج کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر آل رسول کے ساتھ ظلم کی وہ داستان رقم کر رہا تھا کہ قیامت تک آنسو سسکیاں نہیں تھمنے پائیں گی. یزید مر گیا، اس کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا، لیکن حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کا پیغام آج بھی زندہ ہے. یہ ہزاروں کا مجمع، یہ امٹتے ہوئے محبتوں کے جذبات، یہ آنکھوں کا آنسوؤں کا خراج دینا، کیا یہ حسین ابن علی کی زندگی کی دلیل نہیں ہے؟ کون ہے جو یزید کا نام لیتا ہو؟ آج اگر کوئی یزید کا نام لیتا بھی ہے تو سر جھکا کے لیتا ہے. میں کہتا ہوں کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لینے سے قبل شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہوتے ہو، جس کا نام لینے کے بعد پسینہ پسینہ ہوتے ہو. تم اپنے قائد اور لیڈر کا نام لیتے جھجکتے ہو، گردن جھکا کے دائیں بائیں دیکھ کے نام لیتے ہو، اور جب ہم نام اپنے آقا کا لیتے ہیں سر اٹھا کے لیتے ہیں. اے حسین ابن علی تم پر سلام.
साहिबो करबला का तपता हुआ मंजर है, इतने दुख आ गए। हजरत सिद्दीक़ सत्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जब कायनात को बनाया, इंसानों को तख्लीक किया, तो इंसानों को पूछा बताओ तुम मेरे होगे? सब ने कहा मालिक हम तेरे हैं। लेकिन जब दुनिया को पैदा किया तो 9 हिस्से दुनिया की तरफ हो गए, 1 हिस्सा अल्लाह की तरफ रह गया। फिर जब उकबा को पैदा किया, जो 10वां हिस्सा था, उसमें 9 हिस्से फिर आखिरत की तरफ हो गए, जन्नत दोज़ख के लालच में हो गए, और 1 हिस्सा सिर्फ कहने लगा ना हम जन्नत को देखते हैं ना दोज़ख को देखते हैं, मालिक हम तो तुझे देखते हैं। फिर जब अल्लाह ताला ने बलाओं को पैदा किया, आजमाइश और इम्तिहानों को पैदा किया, तो 10वें हिस्से के उस 10वें हिस्से में फिर 9 हिस्से जो है वो पीछे हट गए। 1 हिस्सा ऐसा था जिसने गर्दन झुका के कहा जमीनों आसमान की बलाएं बना के हमारे गले का तौक बना दे, तेरे रास्ते से नहीं हटेंगे। करबला के तपते हुए रेगजार में वो मंजर रकम होने वाला है। एक कुर्बानी मना में हुई थी, गरीबो सादा और रंगी है दास्ताने हरम, निहायत इसकी हुसैन और इब्तदा है इस्माइल। वहां दुम्बा आ गया, आगे 100 ऊंट आ गए, और आज अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के लश्कर के सामने खड़े। कहा लोगों मेरा हक पहचानो, मेरे खून से अपने हाथ न रंगो, मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूं? कहा लोगों जल्दी ना करो, मेरे हक को पहचानो। इस वक्त रूए जमीन पर किसी नबी की बेटी का बेटा मौजूद नहीं है। लोगों मेरे रास्ते से हट जाओ और मेरे खून से अपने आप को अबदी बदबख्तियों का शिकार न करना। बल्कि आपने नाम ले लेके फरमाया कि ए ज़ैद बिन हारिस, ए इब्ने दुबी, ए इब्ने जुबैर, ए फलां फलां, नाम लेकर कहा तुमने खुद ही खत लिखे थे? उन्होंने कहा हम खत नहीं लिखे। आपने वो चमड़े का थैला था उसको उलट दिया, कहा ये तुम्हारे खत हैं और आज तुम मुकर गए हो। उन्होंने कहा कि सीधी बात है, या तो बैत करो और या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कैसी बात करते हो, अगर मैंने बैत करनी होती तो मदीना क्यों छोड़ता, उस जाए पनाह को क्यों छोड़ता। दौलत की तजौरियां खोल दी गई, पेशकशें की गई। हजरत इमाम हुसैन फरमाया ये कभी नहीं हो सकता, जिससे सिर्फ हक ही कबूल हो, यही जिसका असले उसूल हो, जो न बिक सके जो न झुक सके, उसे करबलाएं ही रास हैं। फिर जबर की आंधी चली, एक एक करके जानसार राह खुदा में कुर्बान होता गया। फिर खानदान नबूवत की बारी आई। हजरत अली अकबर, हजरत इमाम हुसैन के जवान साल बेटे राह खुदा में जान पेश करते हैं। भतीजे कासम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जान कुर्बान करते हैं। हजरत अब्बास के कलम होते हैं बाजू, जो खुद जा सकते थे वो खुद कुर्बानी पेश करते हैं। और साहिबो अब यारा नहीं, जो खुद जा नहीं सकते थे आप खुद हाथों पे उठा के फरात के किनारे पे ले जाते हैं। कहा जो आ सकते थे वो तो कदमों पे चल के आ गए, और जो कदमों पे नहीं चल सकते थे मैंने उठा के ले आया हूं। फिर एक 2 शाखा तीर हल्के असगर में पैवस्त होता है, खून चुल्लू में देकर आसमान की तरफ उछालते हैं, और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मेरे मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। ये काम आसान नहीं है, जिगर पारा हाथों में तड़प के ठंडा हो जाए और फिर भी सब्र का मुजाहरा किया जाए और अल्लाह की रिजा पे राजी हो जाए। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा रह गए, एक एक को रुखसत कर रहे थे शहादत का दूल्हा बनाकर, लेकिन अब इमाम हुसैन को रुखसत करने वाला कोई मौजूद नहीं है। आप घोड़े पे सवार हुए, मैदान करबला की तरफ फेर लगाई। खेमे के अंदर जो खवातीन थी वो जानती थी जो इस रास्ते गया फिर पलट के नहीं आया, उसकी लाश हजरत इमाम अपने कंधों पे उठा के लाए हैं। अब इस हुसैन इब्ने अली की लाश कौन उठाएगा? कहा सबने के हुसैन ना जाइयो, कहा मैं नाने के दीन के लिए जा रहा हूं। मैदान अमल में गए, तेगे बरा चमकी, लोगों के सर काट रही है, आवाज आ रही है ये कौन जी वकार है, बला का शाह सवार है, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ,
پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے۔ حسین ابن علی نے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار کے اندر وہ عظیمت کی داستان رقم کی اور پھر بوچھاڑ تیروں کی، ایک تنہا سید زادہ اور ہزاروں تیر چاروں سمت سے ان کے اوپر برسنے لگے، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا۔ جب حضرت امام حسین گھوڑے کی زین سے نیچے اترے تو اس وقت آپ کے بدن پر 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 نیزے کے انیاں آپ کے جسم کے اندر کھبی ہوئی تھی، اور محتاط روایات کے مطابق جب بعد میں آپ کا پیراہن اتارا گیا تو اس کے اندر 113 سوراخ تیروں کے نکلے، اور وہ تیر جسم میں پیوست جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے، لگا جس طرح ریحل سے قرآن گر گیا ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے کی زین سے فرشے زمین پر گرے تو وہ جو تیر جسم میں کھبے تھے وہ اور پیوست ہو گئے، خون مشکبو ریت کے ذروں پہ بہنے لگا، گویا اسلام کا دل دھرتی کے اوپر ہے، کائنات راشے میں آ گئی، کربلا کی دھرتی کا کلیجہ کانپ رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو حضور نے کربلا کی مٹی دی، کہا جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ مدینے کے اندر خواب دیکھتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام داڑھی مبارک کے اندر گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور بال الجھے ہوئے ہیں، گھبرا کے اٹھ کھڑی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے، اور جلدی سے اس شیشی کو دیکھا تو وہ شیشی کا جو مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن گیا تھا، اور آپ نے کہا اہل مدینہ سن لو، حضرت امام شہید کر دیے گئے ہیں۔ ادھر امام حسین خون اور خاک کے اندر تڑپ رہے ہیں، اور آپ کے جسم نازک پر برچھیوں، تیغوں اور تلواروں کے ساتھ جو ہے وہ لوگ وار کر رہے ہیں۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا لیکن سر کاٹنے کی ہمت نہ پڑی، اس نے نیزہ مارا اور آپ کے گلے کے قریب وہ نیزہ پار کر گیا اور خون کا فوارہ پھوٹا۔ زرع بن شریک نے آپ کی پیشانی پہ نیزہ مارا، آپ گھبرا کے گرے، اٹھے اور پھر گر گئے، اور پھر آپ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، اپنا خون جو تھا وہ چہرے پہ مل لیا۔ حسین نے سرخ رنگ کے خون کا جو خضاب تھا وہ اپنے داڑھی پہ لگا لیا کہ کل میں اپنے نانا کو یہ رنگت بھی دکھاؤں گا۔ حرم کی وہ داستان جو منا سے شروع ہوئی تھی آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، وہ غریب اور سادہ اور رنگین داستان حضرت امام حسین رقم کر رہے ہیں۔ خون سے داڑھی رنگ گئی اور آپ کے ماتھے کے اوپر زرع بن شریک نے وہ جو نیزہ مارا تھا اس سے آپ سنبھل نہ سکے، اٹھ کے پھر نیچے گرے، پیشانی کو سجدے میں رکھا، اور سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ جو میرے امام کی زبان سے نکلے دلوں کی تختیوں پہ نوٹ کر لو اور دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے حضرت خلیل نے دعا مانگی تھی، اے میرے مالک، اے میرے مالک، میں اس جگہ تے اپنی ذریت اولاد کو چھوڑ کے آباد کر کے جا رہا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ نماز کو قائم رکھیں۔ آج اس دعا کی تکمیل کا منظر لوگوں کے سامنے ہے کہ 113 تیر جسم میں کھبے، 34 تلواروں کے گھاؤ، اور وہ بھی راوی کہتے ہیں کہ ایک ایک گھاؤ میں کتنی کتنی تلواروں کے زخم تھے، اور نیزے کی انیاں جسم میں کھبی ہوئی تھی، آپ کے کلیجے کے اندر نیزے کی انی کو توڑ دیا گیا تھا۔ اس موقع پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو سنبھال کے پیشانی کو ریت کے اوپر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں آخری لفظ حضرت امام حسین کے لبوں پہ جو مچلے خون نکل رہا تھا، اور خولی بن یزید آگے بڑھ کے سر انور کو جدا کرنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ سنان بن انس آگے بڑھا لیکن کپ کپا کے پیچھے ہو گیا، خولی بن یزید آگے بڑھا وہ بھی پیچھے ہو گیا، پھر شمر آیا اور شمر آپ کے جسم نازک کے اوپر بیٹھ گیا۔ حضرت امام حسین نے جب دیکھا تو اس کے بدن کے اوپر برس کے پھل بیری کے نشان تھے، تو حضرت امام حسین کی زبان سے نکلا صدق اللہ و صدق رسول اللہ، میرے آقا میرے اللہ نے سچ کہا۔ اس نے کہا کیا سچ کہا؟ کہا ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھا تو حضور نے فرمایا تھا میں دیکھ رہا ہوں ایک چتکبرا کتا میری اولاد کے خون میں منہ مار رہا ہے، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کا وہ فرمان جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ وہ غصے میں آیا، امام جلدی اپنی پیشانی سجدے میں رکھی اور اللہ کی بارگاہ میں امام کے آخری لفظ تھے اللہم رضن بقضائے کا
वसब्रन अला बलाइका तस्लीमन ले अमरिका सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला सुबहान रब्बियल आला। मालिक भाई बेटे भतीजे भांजे जानसार आयानो अंसार सब कुछ लटा के, अब्बास के बाजू कटा के, जो जा सकते थे उन्हें भेज के, जो जा नहीं सकते थे खुद उठा के ले जा करके अब्बास के बाजू कलम करवा के, ये खेमे के अंदर बच्चियां यतीम हो गई हैं, सुहाग उजड़ गए हैं। मेरे मालिक सब कुछ लुटा के नबी का घर उजड़ गया, एक एक पत्ती गिर गई। जिनको बुलाया गया था आज उनकी मेजबानी तीरों तलवारों और नेजों से हुई, लेकिन मालिक तू देखा मेरी जुबान पे हाय नहीं आई, मैंने उफ तक नहीं की, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी। ये इश्क है, ये दिल लगी नहीं, ये मोहब्बत है। यहां लोग मसलूब भी होते हैं, यहां लोग सूली भी चढ़ते हैं। हुक्म होता है खबरदार, अगर आह भी की तो साबिरों से नाम काट दूंगा। कहा मालिक अल्लाहुम्मा रज़न बे कज़ाए का, जो तकदीर थी मैं उस पर राजी हो गया। वह सब्रन अला बलाए का, मालिक तूने देखा मैंने सब्र भी किया। तस्लीमन ले अमरे का, मुझे मालिक एतराज भी कोई नहीं, जो तेरा हुक्म था मैंने उसको तस्लीम भी कर लिया। सुबहान रब्बी अला, मालिक तू बड़ा है, तू बड़ा है। हुसैन सब कुछ लटा के, बच्चे कटा के, बाजू कटा के, घर उजाड़ के मालिक तेरी बारगाह में हाजिर हो रहा है, और इतना कुछ करने के बावजूद भी तेरे पे राजी है। मेरे मालिक तू भी बता, तू भी हुसैन पे राजी हुआ है या कि नहीं हुआ है? तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ? आवाज आई, इस प्यासे पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। औरों ने भी सजदे किए पर इसका जब अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, मेरे साथ मिलके कह दो, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम। यही वक्त था जब खानदान नबूवत लुट रहा था, दोपहर का वही समा, वही लम्हे। इन हवाओं को हाथ जोड़ के कहो हमारा सलाम करबला वाले आका के हुजूर पहुंचा दे, और अर्ज करो ए हुसैन इब्ने अली तुम पर सलाम, नाज़िशे आले नबी तुम पर सलाम, तुम पे लाखों रहमतें लाखों सलाम। ए शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गूं लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन, जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात, ए हयात अंदर हयात। इफ्तिखारे मिल्लते बैजा है तू, रब्बे काबा की कसम यकता है तू। फख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हम वाह हुसैन वाले हैं, आ हुसैन वाले नहीं हैं। वाह हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। को हमालिया का कलेजा भी फट जाता, शक हो जाता, लेकिन इतने जख्म कलेजे पर जवां बेटे की लाश को कंधों पे उठा के लाना कोई मजाक तो नहीं है। हजरत इमाम हुसैन ने जबर के खिलाफ खड़े होकर कयामत तक के लिए कराहे अमल छोड़ा। हजरत इकबाल खिराज पेश करते हैं, आ इमाम आशिकां पोरे बतूल, सर्वे आजादे दबिस्तान रसूल। अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, मानाए जिब्हे अजीम आयत बसर। सुरख रू इश्के गयूर अज खूने शोखिए ई मिसरा अज मजमूने ता कयामत कते इस्तिबदाद कर मौजे खूने चमन ईजाद कर। इकबाल कहता है कि इश्के गयूर के चेहरे पे जो सुर्खी और बांकपन है वो हुसैन इब्ने अली के खून का सदका है। कयामत तक के लिए जबर के खिलाफ जितनी भी कौमें उठेंगी और जितने भी लोग मैदान अमल में आएंगे, मैं हर साल कहा करता हूं कि सबका कायद हुसैन इब्ने अली होगा। महात्मा गांधी ने जब अपनी कौम को कहा बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ, और कौम से खिताब करते हुए महात्मा गांधी हिंदू ने कहा कि तुम कहोगे वो हुकूमत जिसकी सल्तनत में सूरज तुलू और गुरूब भी होता है, उससे टकराना हमाकत है, खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। लेकिन इसके बावजूद मैं क्यों कह रहा हूं कि उस साम्राज्य के खिलाफ खड़े हो जाओ? महात्मा गांधी ने कहा था इसलिए कि मेरे सामने हुसैन इब्ने अली का किरदार मौजूद है। आज पूरी दुनिया के अंदर जुल्म और जबर की हवाएं चल रही हैं, और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को किरदार हुसैन अदा करने की जरूरत है। अगर हम नाम हुसैन इब्ने अली का लें और करतूतें और लक्षण सारे यजीद वाले हों, तो ये लफ्ज
हरफ हरफ और कदम कदम हजरत इमाम हम्माम से मुनाफिकत है। आओ, अगर मैं नामे हुसैन लेता हूं तो घर भी उजड़ जाए, हक का परचम कभी न गिरने दो। तारीख ने खानदान नबूवत का वो अनोखा इम्तिहान देखा। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे, बिलखुसूस खवातीन, प्यास की शिद्दत में हलक खुश्क है। हजरत सकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 माह के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही। बच्चे को हाथों पे उठाते हैं और नहर फिरात के किनारे पहुंच के फरमाते हैं अश्किया से मुखातब होके, तुम्हारा मामला मेरे साथ है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बगाड़ा। और चुल्लू भर के उसका हलक सैराब करना चाहते हैं। एक दो शाखा तीर आता है जो हजरत अली असगर के गले को चीर देता है। रावी लिखते हैं कि वो आम तीर नहीं था, जानवरों को शिकार करने के लिए जो बड़े तीर होते हैं वो 2 शाखा तीर था। वो गर्दन को काट देता है, खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने चुल्लू में लेते और आसमान की तरफ उछाल के कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। ये तमाशा लबे बाम नहीं है। बच्चा बीमार हो, डॉक्टर जवाब दे दें, माँ बाप के हाथ फूल जाते हैं। जिंदगी की सांसें अभी चल रही होती हैं, लेकिन डॉक्टर कहे कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, कहीं और ले जाओ, तो जिंदगी का लफ्ज़ो नशर गैर मुरतब हो जाता है। मैं सलाम पेश न करूं हुसैन इब्ने अली को। 6 माह का अली असगर हाथों में दम तोड़ता है, गर्दन लटक जाती है, खून बह रहा है। अब खैमों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जुबान पे शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल करते। अब खैमों की तरफ आना, शहरबानो, उम्मे रबाब, सैयदा ज़ैनब, हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं, शहजादे को यहाँ खैमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज़े कौसर से सैराब हो गया है। अल्लाह अकबर। कोहराम मच जाता है खैमों के अंदर। क्या मंजर होगा और उनको किन अल्फाज के पैराए में ढाल करके उन कैफियत को बयान किया जा सकता है जो अहले बैत के खैमों के अंदर अली असगर की शहादत के बाद का मंजर रकम हो रहा होगा। अल्लाह अकबर। उधर अश्किया आवाजें दे रहे हैं, मुबारजत के लिए पुकार रहे हैं। जमाने ने फिर वो मंजर भी देखा कि जवान बेटे को 18 साल की कमाई हजरत इमाम हुसैन मैदान अमल में भेज रहे हैं। वो अली अकबर जो हुसैन का नूर नजर है, आंखों का करार है, दिल की तस्कीन है। और फिर हजरत अली अकबर जब घोड़े की जीन से फर्श जमीन पे गिरते हैं तो बाप को आवाज देते हैं और हजरत इमाम हुसैन जो है वो आगे जाके बेटे की लाश उठाते हैं। अल्लाह अकबर। 18 साल के बेटे की लाश को कंधों पे उठा के खैमों तक लाते हैं और हाथ फैला के कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल फरमा। कभी कासिम बिन हसन की लाश उठा के लाते हैं, कभी ओनो मोहम्मद की लाशें उठा के लाते हैं, भतीजों की, भांजों की, भाई अब्बास के कटे हुए बाजू और जख्मों से छिदा हुआ लाशा। क्या क्या क़यामतें थीं जो उस करबला के एक मैदान के अंदर नहीं तोड़ी गई। हजरत इमाम हुसैन पर दुख पे दुख, तकलीफों पे तकलीफें। अब 71 लाशें उठा के खैमों तक पहुंचा चुके और उधर मुबारजत की दावत दी जा रही, आओ मैदान अमल में आओ, अब देर क्यों कर रहे हो। रसूलुल्लाह का हरम, रसूलुल्लाह की शहजादियां जो नाज़ों में पली थी, वो कलियां जो शबनम का बोझ भी गवारा नहीं कर सकती थी, आज मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। हजरत इमाम हुसैन कभी शहरबानों को, कभी उम्मे रबाब को दिलासा देते हैं, कभी हजरत ज़ैनब को कहते हैं। हजरत ज़ैनब करबला के इस मैदान के अंदर बड़े हौसले के साथ अपने भाई के साथ खड़ी रही, अपने 2 बेटे राहे खुदा में पेश किए, उनकी लाशें वसूल की, लेकिन ज़ैनब जिस जुर्रत के साथ, जिस पामर्दी के साथ इस सारे मंजर को हौसले के साथ सहती रही, वो यकीनन हौसला सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का ही है। लेकिन ये वो मंजर था कि ज़ैनब का दिल भी डोल गया जब हुसैन इब्ने अली घोड़े पर बैठने लगे और उनको घोड़े में बिठाने वाला कोई नहीं था।
اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر تمام حجت کرتے ہیں میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ کوٹتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی ہے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چتا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین حسین ہے، یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربیں لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا۔ 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیمن نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیما لامرکا سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ اقرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے، اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا۔
اللہ اکبر. ایک شاعر نے نقشہ کھینچا: باں کے سر نیزے پہ اور سوئے زمیں ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو. رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں. ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دست قاتل نے سر کاٹ دیا. کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی. یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ. ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں. آج اپنے خون کو اوڑھ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں. جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے. حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ. اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں. روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے. اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھی. واقع کربلا تاریخ کا دردناک واقعہ ہے. یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی. 2 شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، 2 نظریات کا ٹکراؤ تھا. یہ حق اور باطل کا مارکا تھا. یزید ظلم کا استعارہ ہے، حسین ابن علی امن کی علامت ہے. یزید جبر کا پتلا ہے، حسین صبر کا پیکر ہے. یزید اپنی بدطینت فطرت اور اپنی طب ناہموار کے باعث دنیا پر ذلت و رسوائی، ظلم، جبر، جور و زیادتی کی علامت بن کے ابھرا، اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ حق و صداقت کا نشان بن کے ابھرا. کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسینی اور یزیدی 2 کردار سامنے آتے ہیں. اقبال نے کہا تھا: موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ایند و قوت از حیات آید پدید. زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است. سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او. تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. یزید بہدل کی بیٹی میسون کا ناپاک بیٹا تھا، اور حسین محمد عربی کی بیٹی فاطمہ کا شہزادہ تھا. یزید دمشق کے اطراف میں سرجون اور جریر اختل جیسے اوباشوں کے جھرمٹ میں پل کے جوان ہوا. حسین کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا. یزید نشے میں دھت ہو کر کے نمازیں چھوڑ دیتا تھا. حسین کی کربلا کے اندر بھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. یزید ظلم کا دوسرا نام ہے، حسین امن کی علامت ہے. یزید نے زندگی میں 1 مرتبہ حج کیا اور شراب کے مٹکے ساتھ لے کے آیا، اور اختل اور دیگر گویوں اور مغنیوں کو اپنے ساتھ رکھا تاکہ سفر آسانی سے کٹے. حسین ابن علی نے 25 حج سواری ہونے کے باوجود پیدل کیے. یزید
حج بیت اللہ کے بعد مدینہ المنورہ آیا اور شراب کی ایک مجلس بپا کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے تو شراب کی پھیلی ہوئی بدبو کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ بو کیسی ہے؟ تو نشے میں دھت یزید بولا یہ شام میں بنتی ہے، اور ایک جام منگوایا اور اس کو پیتے ہوئے دوسرا جام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ابا عبداللہ لیجئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہوں، اور پھر وہ عشقی اشعار پڑھنے لگا۔ جب یزید کی شراب نوشی کا منظر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے تو مجھے بتاؤ یزید کے ہاتھ پہ امام حسین کا پاک ہاتھ کیسے آتا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس ماحول میں پلے تھے، جس ماحول میں پرورش پائی تھی، جس ماحول میں رہے تھے، وہ پاکیزہ اور تقدس مآب ماحول تھا۔ اور یزید کبھی اطراف دمشق میں، کبھی غوطہ میں، کبھی الخزرہ محل میں، اور کبھی کہاں داد عیش دیتا رہا اور لہو و لعب کے اندر مصروف رہا، اور اس کی زندگی ان چیزوں سے عبارت تھی۔ وہ محرمات کو حلال قرار دیتا، شراب نوشی اس کی ہڈیوں میں رچی ہوئی تھی، اور شریعت بیضا کا مذاق اڑایا کرتا۔ اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوستیاں جن لوگوں سے تھی وہ عبداللہ ابن عباس تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یزید تو جوا کھیلتا رہا، یزید تو قمار بازی کرتا رہا، یزید تو شراب نوشی کرتا رہا، اور حسین ابن علی مسجد نبوی کے منبر میں حضور کے پہلوؤں میں بیٹھتے رہے۔ زمانے نے وہ منظر دیکھا کہ سرخ رنگ کے جوڑے پہنے ہوئے حسنین کریمین حجرہ فاطمہ سے نکلتے ہیں، کم عمری کی وجہ سے کبھی گرتے ہیں کبھی سنبھلتے ہیں، اور آقا کریم خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ چھوڑ کے حضور نے شہزادوں کو اٹھا لیا۔ وہ منظر بھی زمانے نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ حضور سجدے میں تھے اور سجدہ اتنا طویل ہو گیا، ہمیں لگا یا تو وحی کا نزول ہو رہا ہے یا پھر اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کے محبوب کی روح قبض کر لی گئی۔ لیکن میں نے جب نظریں اٹھا کے نکھیوں سے دیکھا تو کیا منظر تھا کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے ہوئے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے۔ اللہ اکبر! حسین کے لیے پیغمبر کے سجدوں کو طول دیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی کبھی منبر پہ حضور کی اطراف میں بیٹھتے ہیں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ حضور کے مبارک کندھوں پر حسین ابن علی بیٹھے ہیں اور حضور کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کے کہتے ہیں واہ واہ کیسی سواری میسر آئی حسین ابن علی کو۔ تو میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں عمر سواری دیکھتے ہو سوار بھی تو دیکھو۔ اللہ اکبر! حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کا ایک پہر گزر گیا اور مجھے حضور سے کوئی کام تھا۔ میں آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، در دولت پہ دستک دی۔ حضور تشریف لائے تو چادر اوڑی تھی، بکل کی ہوئی تھی میرے حضور نے، تو میں نے اپنی حاجت کہی تو حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ لیکن ایک منظر میں نے دیکھا کہ حضور نے جو چادر کی بکل فرمائی تھی اس کے اطراف میں پہلوؤں میں ابھار تھے، جس طرح اندر کوئی ہو۔ مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا بندہ نواز چادر کے اندر کیا ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے چادر کو کھول دیا۔ فیض الحسن والحسین علی ورکہ، تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو سے امام حسین لپٹے ہوئے تھے، ایک پہلو سے امام حسن لپٹے ہوئے تھے۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے اس سے بھی پیار کر۔ ان کی محبت کا درس دیا، ان کے پیار کا سبق پڑھایا، کہا ان سے پیار کرنے والا میرے سے پیار کرنے والا ہے، ان سے بغض رکھنے والا میرے سے بغض رکھنے والا ہے۔ ان کی تکلیف حضور کو بے چین کر دیتی تھی۔
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب سے گزرے تو حضرت امام حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ حسین کو چپ کرواؤ، الا تعلمی ان بقاءہ یوزینی، تو جانتی نہیں حسین کا رونا مجھے دکھ دیتا ہے۔ حسین ابن علی کو حضور رونے نہیں دیتے تھے، ان کو دکھی نہیں ہونے دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ کتنے دکھ سہے گا، کتنی تکلیفوں سے گزرے گا اور کتنے مصائب سہے گا۔ زمانے نے وہ گھڑیاں بھی دیکھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں نماز مغرب کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوا، اور میں نے یہ اجازت خاص طور پہ اپنی ماں سے اس شرط پہ لی تھی کہ امی آپ مجھے اجازت دیں، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، مغرب کی نماز بھی ادا کروں گا اور پھر حضور سے عرض کروں گا حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ ماں نے اس شرط پہ اجازت دے دی اور میں حضور کی خدمت میں آ گیا، نماز مغرب ادا کی، سلام پھرا تو میرے دل میں آرزو تھی میں حضور سے عرض کروں حضور میرے لیے اور میری ماں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کر دیں، لیکن حضور عبادات میں، ذکر میں، نوافل میں ایسے مشغول ہوئے کہ میں آرزو رکھنے کے باوجود بھی عرض نہ کر سکا۔ خیر نماز عشاء کا وقت ہوا، اذان پکاری گئی، حضور مصلی پہ آئے، نماز پڑھی، سلام پھرا تو میرے دل میں پھر خیال آیا کہ ماں سے ایک نماز کی چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 ہو گئیں، ماں نے جاتے ہی پوچھنا ہے حضور سے میرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کروائی تھی تو کیا جواب دوں گا، اور حضور اٹھے اور کاشانہ اقدس کی طرف چل دیے۔ اب میرے دل میں یہ خیال رہ کے آ رہا تھا کہ ماں کو کیا جواب دوں گا، میں تو حضور سے بخشش و مغفرت کی دعا کروا ہی نہیں سکا۔ جب حضور چل پڑے تو غیر ارادی طور پہ میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا، چلنے میں تھوڑی سی رفتار تیز ہو گئی جس سے قدموں کی آہٹ پیدا ہوئی، تو جب آواز پیدا ہوئی تو حضور نے رخ پھیرے بغیر فرمایا من ھذا، میرے پیچھے پیچھے کون آ رہا ہے؟ پر خود ہی کہا حذیفہ تو نہیں، تو میرا دل دھڑک رہا تھا، قل تو نعم، میں نے کہا جی حضور میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لکا ولأمک، کیا کام ہے اللہ تجھے بھی بخش دے تیری ماں کو بھی بخش دے۔ اب جو کام تھا وہ جنبش لب سے پہلے ہی ہو گیا، یہاں تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتے ہیں۔ اقبال بولا ہے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی۔ تو کہا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے بخش دے تیری ماں کی بھی مغفرت کر دے، کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو ہو گیا، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا حذیفہ سنو، ابھی ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے قبل دھرتی پر پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ ایک طرف یزید ناپاک میسون کا پلیت بیٹا اور ایک طرف محمد عربی کا نواسا، فاطمہ کے دودھ کا اثر، علی المرتضی کے خون کی تاثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ بیٹھنے والا۔ ایک دن حضور نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑ لیے اور ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے اور پھر فرمایا بیٹے آگے بڑھو، اور ان کے پاؤں حضور کی پنڈلیوں پہ آئے، پھر کہا بیٹے اور آگے بڑھو، حتیٰ کہ ان کے پاؤں حضور کی رانوں پہ آئے، پھر فرمایا بیٹا اور آگے بڑھو، تو ان کے پاؤں حضور کے مبارک بطن اقدس پہ آئے، پھر بازوؤں کو کھینچ کے اپنے قریب کیا اور حسین ابن علی کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، اور وہ اس طرح چوس رہے تھے جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حسین ابن علی کو اپنی زبان کا لعاب دہن دے کر کے، وہ شیر رحمت دے کر کے، وہ کوثر و تسلیم سے پاکیزہ تر آب رحمت عطا کر کے
ان کی ہمیشہ کے لیے پیاس بجھا دی، تاکہ کل کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں حسین ابن علی کو پیاس کی شدت تنگ نہ کرے اور پائے استقلال میں لغزش نہ آنے پائے۔ ان نازوں سے پالے ہوئے حسین کو، ان محبتوں سے پالے ہوئے حسین ابن علی کو امتحان بھی اتنے بڑے درپیش تھے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاندہ ہے نال اگاں دے لگ۔ جتنا بڑا شخص ہوتا ہے اتنی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ پیغمبر رحمت کی آغوش میں کھیلنے والا، حجرہ فاطمہ کا جانشین، مصلی رسول کا وارث، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضور کے مبارک پہلو اور گود میں بیٹھنے والا حسین، حضور کی زبان چوسنے والا حسین، حضور کے کندھوں پہ سواری کرنے والا حسین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سجدے کی حالت کے اندر حضور کی پشت پہ کھیلنے والا حسین، جس حسین کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور یزید کی کرتوتوں کے چشم دید گواہ تھے۔ یزید جب تخت نشین ہوتا ہے تو اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ ابن عباس یہ میری بیعت کریں، اور وہ ولید بن عقبہ کو لکھتا ہے کہ ہر صورت میں ان کی بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیں تو سختی کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلاوا آتا ہے کہ آپ کو دارالامارت میں گورنر ہاؤس میں بلایا جا رہا ہے۔ ولید بن عقبہ کا پیغام آپ کو پہنچتا ہے۔ آپ اس وقت فرماتے ہیں کہ اس وقت جو پیغام پہنچا ہے وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے، تو کچھ سواروں کو ساتھ لیا، کہا تم دارالامارت کے باہر کھڑے رہنا، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، ورنہ تم انتظار کرنا۔ آپ اندر گئے۔ ولید بن عقبہ نے مروان کو بھی بلایا تھا۔ مروان بن حکم یہ گورنر مدینہ ولید سے پہلے رہ چکا ہے، تو اس نے مشورہ دیا کہ سختی کی جائے۔ خیر ولید بن عقبہ نے کہا کہ یہ خط ہے، حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت نشین ہوا ہے، لہٰذا وہ آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے جیسا شخص یوں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا، اور آپ واپس پلٹے۔ مروان بن حکم نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دیا جائے، اگر یہ نکل گئے تو دوبارہ تم قابو نہیں پا سکو گے اور یہیں قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن لی۔ کہتے ہیں حضرت امام حسین انہی قدموں کے بل واپس پلٹے اور مروان بن حکم سے مخاطب ہو کے کہا، مروان کیا بولو ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آنا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے، وحی کا نزول ہوتا رہا ہے، اور یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے اور شرابی ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ بس حیدری کچھار سے محمدی شیر نکل آیا ہے۔ اب اوسان خطا ہو گئے، راستہ چھوڑ دیا، واپس آئے، سیدہ زینب سے ملے، کہا مدینے کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہا بھیا کیا ہوا؟ کہا یزید بیعت لینے پہ مصر ہے اور میں کسی صورت بھی بیعت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہزار بنے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ حضور کے شہر نور کی حرمت پامال ہو۔ دوستو وہ کیسا منظر ہوگا جب حسین ابن علی نے آخری حاضری حضور کے روضے پہ دی ہو۔ حاجی یا معتمر 10 دن کے لیے، 8 دن کے لیے، 20 دن کے لیے مدینہ المنورہ عارضی سکونت اختیار کرتا ہے، اور حضور کے روضہ انور سے، اس شہر نور سے، ان گلیوں سے، ان بام و در سے
ایسا مانوس ہو جاتا ہے کہ جب واپس پلٹ رہا ہوتا ہے ان دعاؤں کے ساتھ کہ دوبارہ آنا بھی نصیب ہو، اور اسے لگتا ہے کہ میں دوبارہ بھی بلایا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود شہر حبیب چھوڑنا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اعظم چشتی مرحوم آخری بار جب حضور کے روضہ انور پہ گئے تو بیمار تھے، ویل چیئر پہ تھے۔ باب بقی سے باہر نکلے تو خادم سے کہا کہ میری ویل چیئر پیچھے سے کھینچو تاکہ میرا رخ روضہ انور کی طرف رہے، اور وہ پیچھے سے کھینچتا چلا جا رہا ہے، اور جب باب مکہ سے پیچھے جنت البقیع کے قریب سے گنبد خضرا نگاہوں سے اوجل ہونے لگا تو اعظم چشتی مرحوم نے کہا، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، جان بدن سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا، کوئی آسان ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یہ اس شخص کی کہانی ہے جو 10 دن 5 دن مہینہ 2 ماہ وہاں رہتا ہے اور پھر اس شہر کو چھوڑ کے آنا اس کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور مجھے بتاؤ کہ حسین جو پیدا مدینے میں ہوا، جس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کے جوان ہوتا ہے اور مدینے کی گلیوں میں کھیلتا رہا، اس حسین ابن علی کے لیے مدینہ چھوڑنا، اور پھر وہ اس بات کا علم اور شعور رکھتے تھے کہ یہ آخری بار حضور کے در پہ حاضری ہے، دوبارہ اس شہر نور میں نہیں آ سکوں گا، تو کیا قیامت ہوگی اور کیا منظر ہوگا۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ خاندان نبوت کے جتنے لوگ تھے ان سب نے شہر مدینہ کو الوداع کہا، اور رات کے موقع میں مدینہ المنورہ کو، مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے مکہ کی جانب عازم سفر ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں، ادھر کوفیوں کے خطوط آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال معلوم کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ 40,000 کوفی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ ادھر 25 پیدل حج کرنے والے حضرت امام حسین 8 ذی الحج کو احرام باندھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حاجیوں کے روپ میں قاتل چھپا دیے گئے، تو آپ اس احرام کو حج کی بجائے عمرے میں بدلتے ہیں اور کوفے کی جانب عازم سفر ہوتے ہیں۔ کائنات والو، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو کہ یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا۔ اس دین کی آبرو کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ آپ کے بہی خواہ، دوست، احباب عبداللہ بن عمر یہ سارے روکتے ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت نہ جائیے، الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتے، آپ کے والد کو وہاں شہید کیا گیا، لیکن آپ ایک فرض کو نبھانے جا رہے ہیں۔ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی۔ حضرت امام حسین یہاں سے چلتے ہیں، ابھی راستے میں ہی پہنچتے ہیں کہ یہ خبر آتی ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کر دی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، نعمان بن بشیر معزول کر دیے گئے، ابن مرجانہ ابن زیاد وہاں متعین کر دیا گیا جو سخت گیر شخص تھا، اور اس نے لوگوں کو ڈرایا، دمکایا، اور کوفے کے لوگوں کے دل بدل گئے اور وہ بیتیں توڑنے لگے۔ وہ منظر مسجد کوفہ کا کتنا دل گداز تھا،
جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھا. جب سلام پھیرا اور امام نے دیکھا کہ پیچھے لوگ نہیں ہیں، پھر لوگوں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے. رات کی تنہائیاں ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ دینے والا نہیں. لوگوں نے دروازے بند کر لیے کہ کہیں ہمارے گھر میں نہ آ جائیں اور ہم مشقت اور حکومتی تشدد کا شکار نہ ہوں. کتنا دردناک لمحہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. اور پھر حضرت مسلم بن عقیل بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں. آپ ابھی راستے میں ہیں، یہ ساری کہانی پہنچتی ہے کہ حضرت مسلم شہید کر دیے گئے اور بے دردی سے شہید کر دیے گئے. وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم منتظر ہیں، چشم بڑا ہیں، آپ کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بےتاب ہیں، آج انہوں نے بیعتیں توڑ دی. 40,000 کوفی منحرف ہو گئے. مسجد کوفہ کا وہ منظر کس قدر روح کو تڑپا دینے والا تھا. ہم پچھلے سال عصر اور مغرب کے درمیان جب کوفہ پہنچے تو سورج ڈوبنے کے قریب تھا. میں نے اپنی زندگی میں اتنا اداس موسم کہیں نہیں دیکھا جتنا اداس موسم کوفے میں دیکھا. ایسے لگتا تھا جس طرح کوفے کی آب و ہوا آج بھی شرمندہ ہے. جو مسلم بن عقیل اور خاندان نبوت کے ساتھ اہل کوفہ نے کیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہی خواہوں نے، اعزاء نے، اقربا نے، دوستوں نے، آوان و انصار نے، ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو گئے، اب ہمیں مراجعات کر جانی چاہیے، واپس پلٹ جانا چاہیے. تو حضرت امام حسین کافی سوچ بچار میں رہے. پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے. دوستوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے اور آپ بچوں کے سامنے پیاس سے شہید کر دیے جائیں گے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے. جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے. کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات جبریل امین نے آ کے بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ حضور محبت کا اظہار کر رہے تھے. تو یہ جبریل امین نے آ کے کہا تھا حضور آپ کا یہ بیٹا ارض طف میں شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی لا کے حضور کو دی اور ام سلمہ کو حضور نے عطا کر دی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی تو خواب دیکھا کہ حضور کے مبارک بال بکھرے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں. تو میں نے کہا کہ حضور آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، اور حضور کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فِيهَا دَمٌ، جس کے اندر خون ہے. تو میں نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا میں قتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں اور یہ حسین ابن علی کا خون ہے. تو کہا 10 محرم کا دن تھا، دوپہر کا یہ منظر تھا، میں کیلولہ کر کے اٹھی. جب میں نے دیکھا تو وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی تھی وہ خون بن چکی تھی. تو یہ خبر پہلے دی گئی تھی، یہ بتا دیا گیا تھا. فرمایا میرے دوستو جو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ یہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو. میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے. اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے. کوئی باطل پہ اڑا رہے تو الگ بات ہے، لیکن امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے. حدود بالکل واضح کر دی. اقبال نے یہاں
کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مضمون کو نبھایا. سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی ای مصرع از مضمون او، تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر. ایک جہاں آباد کر دیا، حق اور باطل کی راہیں اجال دی. اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی. وقت کے ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے. یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے؟ حسین ابن علی نے کروائی رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ ہونے والا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا. پھر بڑھے اور کربلا میں جا کے خیمہ زن ہو گئے. 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہیں تھا. لیکن ذکر پانی کا ہوتا ہے اس لیے کہ کھانے کے بغیر انسان کئی دن کاٹ لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر گزر نہیں ہوتی. تو فرات کی نہر سامنے اپنی موجوں کے ساتھ چمک رہی ہے، لیکن ایک قطرہ آب بھی آل رسول کو نہیں دیا جا رہا. کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحان بھی ہوتے ہیں. وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہوں ساقی کوثر کے، اور آج ایک دودھ پانی کی بھی میسر نہ ہو. صبر کا امتحان ہے، عزیمت کا امتحان ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمہ زن ہو گئے. 3 دن تک پانی بند رہتا ہے. 9 محرم کو رات کی تنہائی میں حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں اللہ کے حضور عبادت اور ذکر کے لیے وقت دیا جائے. ساری رات ذکر میں گزرتی ہے، عبادات میں گزرتی ہیں. رات کے اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں. آوان و انصار کو کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، انہیں میرا خون چاہیے. اگر تم رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، ان کا مطلوب میں ہوں. جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا. مسلم بن اوسجہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار کاٹا جائے اور جلایا جائے اور ہواؤں میں اڑا دیا جائے پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر، کہتے ہیں حضرت آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں، آپ کو چھوڑ کے جائیں کہاں. کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے. 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں. دوسری طرف لشکر اعداء اشقیا 22,000 کی تعداد میں مقابلے میں، ایک روایت 30,000 کی ہے. ان صرف 72 پیاسے لوگوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد خوف زدہ کرنا تھا. شرط ہے کہ یزید کی بیعت کر لیں، محاصرے توڑ دیں گے، پانی دستیاب ہوگا، اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے. لیکن حسین ابن علی کہتے تھے سب کچھ لٹ جائے گا، باطل کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھتا. اللہ اکبر. اب صبح طلوع ہوتی ہے، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے. آج خاندان نبوت کا امتحان زمانے نے دیکھنا. رسول اللہ کا لعاب چوسنے والا اس کے صبر کا آج امتحان ہے. حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے حسین کا آج امتحان ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی تمام حجت کرتے ہیں میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے کسی کا خون نہیں کیا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی. تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ کھیلتا رہا ہوں، حضور کا لعاب چوستا رہا ہوں، اور میں بوسہ گاہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. لیکن ان اشقیاء کے دل پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی. ایک ہور ہے، اللہ اس کے دل میں نرمی ڈالتا ہے. پہلے تو امام حسین کو گھیر کے لے کر کے آتا ہے، لیکن بعد میں وہ قافلہ یزید سے قافلہ حسین کی طرف آ جاتا ہے. امام حسین فرماتے تو دنیا میں بھی ہو رہے، آخرت میں بھی ہو رہے، آزادی مل جاتی ہے. باقی 22,000 کا لشکر جرار امام حسین کے قتل کے در پہ ہے. پھر تاریخ نے خاندان نبوت کا وہ انوکھا امتحان دیکھا. حضرت امام حسین کے بچے
بالخصوص خواتین پیاس کی شدت میں حلق خشک ہے۔ حضرت سکینہ تڑپ کے اپنے باپ سے کہتی ہیں کہ مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی۔ بچے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں اور نہر فرات کے کنارے پہنچ کے فرماتے ہیں اشکیاق سے مخاطب ہو کے، تمہارا معاملہ میرے ساتھ ہے، اس 6 ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اور چلو بھر کے اس کا حلق سیراب کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دو شاخہ تیر آتا ہے جو حضرت علی اصغر کے گلے کو چیر دیتا ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ وہ عام تیر نہیں تھا، جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جو بڑے تیر ہوتے ہیں وہ 2 شاخہ تیر تھا۔ وہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، خون بہنے لگتا ہے، گردن لٹک جاتی۔ حضرت امام حسین وہ بہتا ہوا خون اپنے چلو میں لیتے اور آسمان کی طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ یہ تماشا لبے بام نہیں ہے۔ بچہ بیمار ہو، ڈاکٹر جواب دے دیں، ماں باپ کے ہاتھ پھول جاتے ہیں۔ زندگی کی سانسیں ابھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کہے کہ یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے، کہیں اور لے جاؤ، تو زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے۔ میں سلام پیش نہ کروں حسین ابن علی کو، 6 ماہ کا علی اصغر ہاتھوں میں دم توڑتا ہے، گردن لٹک جاتی ہے، خون بہ رہا ہے۔ اب خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن زبان پہ شکایت نہیں ہے۔ کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی قبول کرتے۔ اب خیموں کی طرف آنا، شہر بانو، ام رباب، سیدہ زینب، حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کا سامنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حسین ابن علی آتے ہیں، شہزادے کو یہاں خیموں کے قریب رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ حوض کوثر سے سیراب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! کوہرام مچ جاتا ہے خیموں کے اندر، کیا منظر ہوگا، اور ان کو کن الفاظ کے پیرائے میں ڈھال کر کے ان کیفیات کو بیان کیا جا سکتا ہے جو اہل بیت کے خیموں کے اندر علی اصغر کی شہادت کے بعد کا منظر رقم ہو رہا ہوگا۔ اللہ اکبر! ادھر اشکیا آوازیں دے رہے ہیں، مبارزت کے لیے پکار رہے ہیں۔ زمانے نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جوان بیٹے کو 18 سال کی کمائی حضرت امام حسین میدان عمل میں بھیج رہے ہیں۔ وہ علی اکبر جو حسین کا نور نظر ہے، آنکھوں کا قرار ہے، دل کی تسکین ہے۔ اور پھر حضرت علی اکبر جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پہ گرتے ہیں تو باپ کو آواز دیتے ہیں، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ آگے جا کے بیٹے کی لاش اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! 18 سال کے بیٹے کی لاش کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں تک لاتے ہیں اور ہاتھ پھیلا کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما۔ کبھی قاسم بن حسن کی لاش اٹھا کے لاتے ہیں، کبھی اون و محمد کی لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو اور زخموں سے چھدا ہوا لاشا۔ کیا کیا قیامتیں تھیں جو اس کربلا کے ایک میدان کے اندر نہیں توڑی گئیں۔ حضرت امام حسین پر دکھ پہ دکھ، تکلیفوں پہ تکلیفیں۔ اب 71 لاشیں اٹھا کے خیموں تک پہنچا چکے، اور ادھر مبارزت کی دعوت دی جا رہی، آؤ میدان عمل میں آؤ، اب دیر کیوں کر رہے ہو۔ رسول اللہ کا حرم، رسول اللہ کی شہزادیاں جو نازوں میں پلی تھی، وہ کلیاں جو شبنم کا بوجھ بھی گوارا نہیں کر سکتی تھی، آج مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے۔ حضرت امام حسین کبھی شہربانوں کو، کبھی ام رباب کو دلاسا دیتے ہیں، کبھی حضرت زینب کو کہتے ہیں۔ حضرت زینب کربلا کے اس میدان کے اندر بڑے حوصلے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی رہی، اپنے 2 بیٹے راہ خدا میں پیش کیے، ان کی لاشیں وصول کی، لیکن زینب جس جرأت کے ساتھ، جس پامردی کے ساتھ اس سارے منظر کو حوصلے کے ساتھ سہتی رہی، وہ یقیناً حوصلہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہی ہے۔ لیکن یہ وہ منظر تھا کہ زینب کا دل بھی ڈول گیا جب حسین ابن علی گھوڑے پر بیٹھنے لگے، اور ان کو گھوڑے میں بٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اور جو بھی سوار جاتا پھر واپس اس کی لاش ہی آتی اور حسین ابن علی لے کے آتے۔ آج حسین ابن علی جا رہے ہیں، زندگی کا سارا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سنبھالے سنبھل نہیں رہی۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے
اور آپ نے حضرت زینب کو صبر کی تلقین کی اور کہا کہ صبر ہی بہترین ذریعہ ہے اور اللہ کی قربت کا ایک بہترین سبب ہے، اور ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد تم نے اس ذمہ داری کو سنبھالنا ہے اور ان مخدرات اسلام کی، ان شہزادیوں کے پردے کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر گھوڑے کی زین کس کے امام حسین لشکر اشقیاء کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب خیموں سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے، ان کا سردار، ان کا تاجدار آج سب کو چھوڑ کے کربلا کے میدان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جرم کیا کیا، قصور کیا کیا، اس نے کیا زیادتی کی کہ آج نیزوں اور انیوں کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر حضرت امام حسین پہ ٹوٹ پڑتا ہے۔ آپ پھر اتمام حجت کرتے ہیں، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، خون ناحق نہیں بہایا، میرے خون کے درپے کیوں ہو، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ لیکن ابن زیاد کہتا ہے مقابلے میں آؤ۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آتے ہیں، اور جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے دشمن اشقیاء پہ کوپتے ہیں تو پھر ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آگے بھاگتے ہیں۔ 71 زخم کلیجے پہ لیے شجاعت کا یہ پیکر جب میدان میں آتا ہے، آواز آتی ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چتا ہوا کٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بال یقین ہو سکتا ہے، یہ حسین ابن علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر چاند بادلوں میں گھر جاتا ہے، شامی ہنڈے تیر برساتے ہیں، تلواروں سے آپ کے بدن پر ضربے لگاتے ہیں اور نیزوں سے آپ کے بدن کو پرو دیتے ہیں۔ جب آپ کا پیراہن بعد میں اتارا گیا تو آپ کے پیراہن میں 122 سوراخ تیروں کے تھے، 33 زخم تلواروں کے، 34 گھاؤ نیزوں کے تھے۔ جب گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آئے، بدن چھلنی تھا، زخم زخم سے خون بہ رہا تھا، 3 دن کا پیاسا حسین، اللہ اکبر، بدن زخموں سے چور، 71 لاشیں کلیجے پہ لیے، مخدرات اسلام کے پردے کا خیال دل میں الگ ہے، لیکن گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ امام حسین آتے ہیں، زبان پہ ہائے نہیں، نالا و شیمن نہیں، چیخ و پکار نہیں، آتے ہی پیشانی سجدے میں رکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اللہم ردن بقضائکا وصبرن علی بلائکا تسلیمن لامرکا سبحان ربی العالی۔ مالک گھر لٹا کے، بچے لٹا کے، خاندان سب کچھ قربان کر کے، اپنے بدن کو زخموں سے چھلنی کروا کے، تیروں اور نیزوں کی انیوں سے اپنے آپ کو زخمی کروا کے، تیرے حضور سر جھکا کے یہ قرار کرتا ہوں کہ حسین تیری تقدیر پہ راضی ہے، مالک تو بھی بتا، تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آواز آ رہی ہے، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔